اس کے بعد آنا اس بندے کی طرف کے جو پچھلے 20-30 سالوں سے اسلام دشمنوں سے مسلسل نبرد آزما ہے، لڑ رہا ہے، عقائد و نظریات اہل سنت کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ بندہ جس نے خارجیت کو 4 شانوں چت کر کے چھوڑا ہے، وہ بندہ جس نے دیوبندیوں وہابیوں کے دانت کھٹے کیے ہیں، وہ بندہ جس نے رافضیوں کی بولتی بند کی ہے، وہ بندہ جو پچھلے 20-30 سالوں سے امام احمد رضا کی فکر کا جھنڈا لہرا رہا ہے، وہ بندہ جو شرق سے غرب تک سنی عقائد پر پہرا دینے کے حوالے سے ایک خاص استعارہ بن چکا ہے، ایک خاص اس کی حیثیت اسے اب اہل سنت ایک ڈگری کی حیثیت میں مانتے ہیں، ایک سند کے درجے میں مانتے ہیں اور ایک اتھارٹی کے طور پر مانتے ہیں، جس نے طیل القادری جیسے بدبخت کے وہ 13 گھنٹے والے خطاب جو ممتاز قادری کے خلاف کیا تھا، اس خطاب کا وہ جواب دیا کہ اب صبح قیامت تک طیل القادری اس کا پورا ٹولہ منہاجی فرقہ اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس بندے کے خلاف بولتے ہو، تم کیا سمجھتے وہ تنہا اکیلا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم میں کوئی جذبات سے مغلوب ہو کے نہیں کہہ رہا، میں جوش میں ہوش گما کے نہیں کہہ رہا، میں مکمل ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ جس بندے کو ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کہتے ہیں، وہ شرق تا غرب پوری دنیا کے اہل سنت کا اس وقت آنکھ کا تارا ہے، وہ سب کے دل کا چین ہے، وہ جو بول رہا ہے خدا کی قسم میں نے بڈھے چٹی داڑیوں والے عمر رسیدہ بزرگ عالم دین علماء ان کو یوں ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے دیکھا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بہت سارے سامنے نہیں آتے، اس طرح بولتے نہیں، پوری دنیا اہل سنت کے دل ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی اکیلا نہیں، سنیوں کا بچہ بچہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہے، امام احمد رضا کا روحانی بیٹا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہے۔ یہ میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، اگر تم نے ادھر بولنا ہے تو پہلے یہ سب کتابیں پیر میر علی شاہ صاحب کی کتابوں میں جو عبارتیں ہیں خطا کی نسبت صحابہ کی طرف، اہل بیت کی طرف، خطا کا لفظ نبیوں پر بولا گیا، حضور نبی پاک علیہ السلام پر بولا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ طیل القادری نے جو کیا، جو پھر اس کے بعد یہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی انہوں نے جو نام و نسب میں اور اپنی کتاب اس سیدہ کا غیر سید کے ساتھ نکاح جائز ہے، یہ جو پوری کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر جو پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی نے اہل بیت پر خطا کا لفظ بولا، تو اگر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کو بے ادب کہنا ہے تو پہلے انہیں بھی کہو، جو تم نہیں کہو گے اور صبح قیامت تک نہیں کہہ سکتے، کہو گے تو تمہارے پاس بچتا کچھ نہیں ہے۔ اور میں یہاں یہ کہہ دوں، ہم انہی عقائد پر ہیں جو حضور اعلیٰ بریلوی اور حضور اعلیٰ گولوی کے عقائد ہیں، انہی عقائد پر پوری اہل سنت اس وقت قائم ہے۔ اور ایک ہی بات سادات کے ادب کی تعظیم کی، تو سادات کا ادب احترام ضروری ہے، پر اس وقت تک جب تک سادات کا عقیدہ ٹھیک ہے، ایمان سلامت ہے، عقائد ٹھیک ہیں، نہیں ہے تو پھر کوئی ادب نہیں ہے۔ اور حنیف قریشی حوالہ دے رہا تھا یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 1 کا، اور پھر بہار شریعت کا، کہ یہاں جی لکھا ہوا ہے کہ خطا کا لفظ نہیں بولنا۔ میں کہتا ہوں بدتمیز انسان، ہم نے اس سے پہلے بھی اس حوالے سے تیرا مکمل آپریشن کیا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں اگر جرت ہے تو صبح قیامت تک فتاوی رضویہ وہ جو جلد اول کا تو حوالہ دے رہا ہے، اور حوالہ بھی غلط دے رہا ہے، کہتے ہیں صفحہ 832، صبح قیامت تک تو 832 صفحہ نہیں دکھا سکتا، تیری جانے بلا بدبخت انسان، تجھے جو رافضی نکال کر تیار کر کے دیتے ہیں آگے بک بک شروع کر دیتا ہے۔ فتاوی رضویہ کے اس وقت موجودہ دنیا میں جتنے نسخے ہیں وہ سب ہمارے پاس موجود ہیں۔ فتاوی رضویہ میں یہ فرمایا اعلیٰ نے، اور بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ نے، کہ گناہ کا لفظ، عصا کا لفظ، معصیت کا لفظ، اسم کا لفظ، نافرمانی کا لفظ، یہ نہیں بولنا نبیوں پر۔ اور خطا اجتہادی تو گناہ ہے ہی نہیں، خطا اجتہادی تو معصیت ہے ہی نہیں، خطا اجتہادی تو جرم ہے ہی نہیں، وہ تو ایک گناہ اجر والی چیز ہے، اس پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ رافضیوں کا گند اتنا کھایا کہ اتنی کرپشن شروع کر دی تم نے، یہ جو سادات کے والے سے اعلیٰ کے فتاوی جات کو تروڑا مروڑا جا رہے، باز آ جاؤ،
وگرنہ ہم اس ملک کی گلی گلی میں ہم دھرتی کے چپے چپے پر سنا سنا کر ہم تمہارا جنازہ نکال کے چھوڑ دیں گے.